اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون فذرہم فی غمرتہم حتی حین ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون والذین ھم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ھم لہا عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ھم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المومنون کا رکوع ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بنیادی دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ جو ایمان والی جماعت ہے جس میں 7 خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ ضرور کامیاب ہو کر رہے گی۔ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں صحابہ اکرام کی جماعت کی عظمت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جماعت جب ان اصولوں پر تربیت یافتہ ہو گئی تو اب ضرور اس کی کامیابی ہوا چاہتی ہے، کوئی طاقت اس کے غلبے کو اب نہیں روک سکتی۔ اس پر دلائل دیے تھے گزشتہ قوموں کے واقعات کے تناظر میں، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا تذکرہ گزشتہ 2 رکوعوں میں بیان کیا گیا۔ ہر نبی نے آ کر جو بنیادی دعوت دی وہ یہ کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو، کسی اور طاقت فرعون، نمرود وغیرہ ظالم ملا اور مترف کی غلامی چھوڑ دو۔
دوسری بات جو ان تمام انبیاء علیہم السلام سے کہی گئی اس کا تذکرہ یہاں اس رکوع میں ہے۔ یا ایھا الرسل، اللہ نے تمام رسولوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کلوا من الطیبات، حلال اور طیب رزق کھاؤ۔ رزق حلال کھانے کا تمام انبیاء کو حکم دیا، انبیاء اور انبیاء کی تمام امتوں کو کہا گیا کہ طیب اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ حرام مال وہ ہے، اس کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسا مال جو انسانی جسم کے لیے مضر صحت ہے، اسے استعمال کرنے پر پابندی لگائی گئی، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، یہ انسانی جسم کے لیے مضر، اور اگر صحیح کھانا بھی ہے وہ اگر بدبودار ہو جائے تو وہ بھی انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ایک تو طیب اور پاکیزگی میں یہ بات ہے کہ جو رزق کھایا جائے وہ انسانی جسم کی نشو و ارتقاء میں کردار ادا کرے، نہ یہ کہ جسم میں بیماریاں اور خرابیاں پیدا کرے۔ اور دوسرا یہ ہے طیب اور پاکیزہ رزق میں کہ وہ انسان اپنی محنت و مشقت سے، جد و جہد سے کمائے، دوسرے کا مال بغیر کسی عوض کے دیے ہوئے لینا ناجائز اور حرام قرار دے دیا گیا کہ حرام کا مال کمایا کسی اور نے، محنت کسی اور نے کی، اس کی محنت پر ڈاکہ ڈال کر، کوئی چوری کر کے، کسی دباؤ اور پریشر سے کوئی طاقتور آدمی مال کھائے تو یہ بھی مال حرام ہے۔ جیسے عام انسانوں کے لیے جسمانی صحت کا مضر کھانا کھانا برا ہے، ایسے ہی کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر دینا بھی دراصل انسانی روح کے لیے مضر ہے۔ وہ اگر جسم کے لیے مضر ہے تو یہ لوٹ مار کا، سود خوری کا، رشوت کا، حرام کا مال یہ انسان کی روح کو بیمار کر دیتا ہے، اس میں حیوانی خصلتیں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے سود خوری اور چوری ڈاکہ اور یہ تمام باتیں تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں ممنوع اور حرام قرار دیے گئے ہیں۔ کم تولنا، کم ناپنا، دوسرے کے مال کو لوٹنا، یہ سب جرائم ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کو جو معاشی تعلیمات دی گئیں وہ یہ کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، اور یہی حکم تمام انبیاء سے کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کو بتلائیں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، صحیح اور صالح عمل کرو، بھلا کام کرو، انسانیت کی بھلائی کا، انسانیت کو نقصان پہنچانے کا نہیں۔ گویا کہ پہلے فکر اور نظریہ بتلا دیا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، سوچ تمہاری یکسو ہو جائے ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ پھر معاشی قانون بتلا دیا کہ کلوا من الطیبات۔ اب یہاں انسان اپنی زندگی میں جتنے اعمال کرتا ہے اس کا کسی نہ کسی معاہدہ عمرانی سے، کسی سیاسی نظام کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ کا یہ عمل دوسرے انسانوں کے لیے بھلائی کا ہے تو وہ درست ہے، اور دوسرے انسانوں میں بد امنی پیدا کرنے، مار پٹائی کرنے، دنگا فساد مچانے، دوسروں کے حقوق توڑنے، بد امنی اور خوف کو فروغ دینے، یہ سب اعمال طالحہ ہیں، برے اعمال ہیں۔ تو انبیاء کو یہ بھی کہا گیا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، صالح اور صحیح عمل جو انسانیت کے فائدے کا ہے، اللہ کے تعلق سے جو کام ہے وہ عمل صالح ہے، تو وہ عمل کرو۔ اور پھر رسولوں سے یہ بات بھی کہی گئی، انی بما تعملون علیم، تم جو عمل کر رہے ہو اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نبی سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کا فکر و عمل، اس کے تمام معاملات بالکل درست ہوں، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے نمونہ ہے۔
انہی کے اعمال کی لوگ نقل کریں گے۔ تو امت کے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ نبی کی اطاعت کریں۔ تو اگر نبی ان تمام اعمال پر عمل کر رہے ہیں تو امت پر بھی فرض اور لازمی ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کرے۔ اور یہاں انبیاء کو مخاطب بنا کر دراصل ان کی امتوں کو کہا جا رہا ہے۔ نبی تو ہر حال میں ہوتا ہی وہ ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے بہتر اعمال کرتا ہے۔ یہاں رسول کا ذکر کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کلو اور واعملو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اچھے کھانے اور بہتر عمل کرنے کا باقاعدہ نظام بنائے۔ اس لیے رسول ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی اتھارٹی کے ساتھ انسانی معاشرے میں ایک بہتر نظام قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ محض واعظ و نصیحت نہیں کہ جس کا جی چاہے کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے۔ وہ اپنی اجتماعی طاقت اور قوت سے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ان تمام انبیاء کے بارے میں تمام سے کہا گیا کلو، امر دیا ہے، اور یہ امر اللہ کی نیابت میں رسولوں نے اپنی اپنی سوسائٹی میں قائم کرنا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بات بیان کرنے کے بعد کہا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ یہ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں جن کا نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تذکرہ ہوا ہے، یہ سب تمہارے دین کے لوگ ہیں۔ امتکم، تمہاری امت ہی کے رہنما ہیں۔ ابراہیمی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ جس کی امت میں تمام مسلمانوں کو پیدا کیا گیا ہے، تو تمہارے امت تمہاری دین۔ یہاں امت کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے دین سے کیا ہے کہ تمہارے دین کے یہی نمائندہ لوگ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ اپنے اصولوں میں اور بنیادی تعلیمات میں امتم واحدہ ہے، ایک امت ہے۔ تو تمام انبیاء اپنے بنیادی اساسی اصولوں میں ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ مکمل طور پر پورے کے پورے تعلیمات میں تمہیں مجھ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور یہ ایک ہی دین ہے، اس کی تمام تعلیمات انسانوں کے لیے یکساں ہیں۔ جن لوگوں نے بعد میں اس میں تفریق پیدا کی ہے، خرابی پیدا کی ہے، تو یہ تمام اختلافات ہر آنے والے نبی نے ختم کیے ہیں۔ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے، یہ تمام ادیان کا خلاصہ ہے۔ تمام دین اس کے اندر آ گئے۔ یہودیت کی اصل تعلیمات بھی آ گئیں، عیسائیت کی اصل تعلیمات بھی آ گئیں، دیگر انبیاء کی تعلیمات بھی اسی کے اندر آ گئی۔ تو آپ نے آ کر تمام اختلافات مٹا دیے، اور جو جامعیت بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے لیے تھی اسے قائم فرما دیا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، ان انبیاء کی تعلیمات اور ان کے احکامات کو انہوں نے بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے بن گئے، گروہیتیں اختیار کر لیں، تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اور پارٹی وہ جو کچھ اس کے پاس ہے، کوئی جزوی تعلیم، اس پر خوش ہے۔ اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لی، اپنے اپنی دکانیں کھڑی کر لیں، اپنے اپنے فرقے اور گروہ بنا لیے، اور وہ اس کے اندر ایسا مگن ہے کہ اسی میں خوش۔ قرآن حکیم کہتا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کو ان کی بے ہوشی کے اندر پڑا رہنے دو۔ وہ آدمی بے ہوش ہے جو پورے مجموعی سسٹم کو پر غور و فکر نہیں کرتا، پورے دین کی جامع تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ فرقہ اور گروہ بنا کر اپنے پاس جو کچھ ہے اسی میں خوش اور مگن، اپنے فرقے کی انفرادیت کے اندر جو مبتلا ہے وہ گویا کہ غمرات میں مبتلا ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ تو اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیجئے ان کو اپنی بے ہوشی میں مبتلا، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔
ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا ان کا خیال اور گمان یہ ہے کہ ہم نے ان کو امداد دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے۔ مال سے ان کی معاشی قوت بنی، اولاد سے ان کی سیاسی طاقت بنی، ہم ان کو اسی طرح دیتے رہیں گے۔ نسارع لہم فی الخیرات، اور یہ دوڑ دوڑ کر ان بھلائیوں اور خیرات، مال و دولت سمیٹتے رہیں گے۔ یہ صرف دولت ہی ملنی ہے، صرف اولاد ہی پر غرور ہے۔ اصل ذمہ داری تو مال کا صحیح اور منصفانہ استعمال تھا، حلال و حرام کا فرق اور امتیاز کرنا تھا، اور اولاد تھی تو اولاد کی تعلیم و تربیت تھی کہ وہ صحیح عمل اور درست طریقہ کار کے مطابق کام کرے۔ اب یہ مال اور اولاد کے حصول کے لیے وہ بھلائیوں اور انہیں حاصل کرنے کے چکر میں تو ہیں، لیکن اصل بات نہیں سمجھتے، بل لا یشعرون۔ کسی کے اوپر مال کی ہوس غالب ہے تو وہ اسی میں مگن ہے، کوئی اولاد اور اس کی سیاسی طاقت پر لوگوں پر ظلم اور تکبر کرتا ہے تو وہ اسی میں مگن ہے۔ قرآن کہتا ہے بل لا یشعرون، یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو ذرہم، چھوڑ دیجیے آپ، یہ اپنی گمراہی میں اور بے ہوشی میں مبتلا ہے۔ ان کے مقابلے میں صحابہ کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اس کامیاب جماعت کی جس کے پیچھے بھی 7 اصول بیان کیے گئے تھے کہ وہ ان پر عمل پیرا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کا خوف ان پر طاری ہے کہ وہ شہنشاہ مطلق مالک الملک ہمیں سزا دے گا، ہمیں غلط کام کرنے پر اس سے ڈرنا ہے، تو ان کے اندر خوف ہے، ڈر ہے، خشیت ہے، خشوع ہے، پہلی خصوصیت۔ والذین ھم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہی 100% درست ہے، اور اسی پر پورا یقین ہے ان کا۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، مال وغیرہ خرچ کرتے ہیں یا اعمال صحیح کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھے اور نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، پتہ نہیں ہم سے عمل صحیح ہوا یا نہیں ہوا، ہم سے یہ ذمہ داری ہم نے پورے طریقے سے ادا کی یا نہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے نیک اعمال کے اوپر غرور کرتے ہوں، تکبر اور غرور ان کے اندر پائی جاتی ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جامعیت پیدا کی ہے کہ عمل پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے بھی بلکہ کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت بناؤ، اپنے آپ کی تعریف مت کرو۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ مومن دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے، اللہ کا ڈر بھی اور خوف بھی، اللہ کے لیے اچھے اعمال بھی کرتا ہے، عمدہ صفت احسان بھی حاصل کرتا ہے۔ ان المؤمن جمع احسانا و شفقتا، کہ وہ احسان کو بھی اور اس کے ساتھ شفقت، اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں، احسان کی صفت کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ اور منافق جمع اساءۃ اور و امنا، برا کام کرتا ہے اور نڈر ہوتا ہے، برائی کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر کیا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ نفاق کی حالت میں جب کہ برا بھی کرنا، غلط کام کرنا، اور پھر اللہ کا ڈر اس کے اندر نہ ہو۔ چلو ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، اگر ڈر ہے تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن پکا منافق وہ ہے کہ جو برے کام کرنے کے باوجود بھی کہے کہ بس جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بے خوف ہو جائے۔ اور صحیح اور مومن وہ ہے جو صفت احسان حاصل کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں کیا ہے،
ہمارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ جی بخاری شریف میں امام بخاری کتاب الایمان میں لائے ہیں ایک صحابی کا قول کہ میں نے 70 سے زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے، اور ہر صحابی کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم ایک خوفناک پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں کہ کس وقت یہ ہم پر آ کر گرے آئے۔ اپنے اعمال کی اس پر کسی قسم کا اطراحٹ، تکبر یا خوشی کا اظہار کے بجائے ہر وقت خوف سے لرزتے رہتے تھے۔ تو اس لیے اصل بات بین الخوف والرجاء، اللہ کا ڈر بھی اور اس کے ساتھ امید بھی، یہ ایمان کی حالت ہے۔ تو وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور ان تمام کے باوجود ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ بھلائی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر کام کرتے ہیں۔ ان کا ذکر کیا تھا نسارع لہم فی الخیرات، وہ کوشش کرتے ہیں دوڑ دوڑ کر مال حاصل کرنے کے لیے، مال ایک دوسرے کو منتقل کرنے کے لیے، خیر مال و دولت کو بھی کہتے ہیں، وہ اس مال و دولت کے چکر میں رہتے ہیں۔ اور یہ جو سچے مخلص ہیں یسارعون فی الخیرات، خیرات کے اندر یہ لوگ دوڑ دوڑ کر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور وہ اس کے لیے آگے سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے سب سے آگے آگے پہنچ کر وہ کام کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے کسی انسان کو اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، مکلف نہیں بنایا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک ایسی تحریر ہے جو بولے گی حق کے ساتھ۔ نامہ اعمال ہے ہر انسان کا، جو فرشتے اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ جیسے جیسا عمل، جیسا جیسا کردار، جس طریقے سے ان کا کھانا پینا، وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ۔ یہ تو مخلص لوگوں کا ذکر آ گیا، لیکن جو متکبر لوگ ہیں ان کے دل بے ہوشی میں ہیں، بے ہوش نشے میں پڑے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جیسے امام شاہ ولی اللہ نے مثال دی کہ جیسے کسی کو نشہ پلا دو تو اس کو اس کے جسم پر جو مرضی کرتے رہو، کاٹ پھینٹ، تو اس کا کوئی اثر اس کے جسم پر نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے نشہ اترتا ہے ویسے ویسے کیا ہے، اس کو وہ اذیت اور تکلیف ہونے لگتی ہے۔ تو دنیا میں انسان جب بہیمیت کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے اس کے جسم پہ ورم آیا ہوا ہے اور اس کا جسم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس کی روح ملکوتی جو جسم میں ہے اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن جیسے ہی یہ موت طبیعی سے، موت حقیقی سے یا موت اختیاری سے انسان اپنا وہ جو سوزش ہے اسے دور کر لیتا ہے، نشہ اتار لیتا ہے، تو پھر اسے احساسات شروع ہوتے ہیں، پھر ضمیر ملامت کرتا ہے کہ فلانا کام کیا تو بڑا غلط کیا، فلانا جرم کیا تو پھر کیا ہے، ٹھیک نہیں کیا۔ تو ان کے دل اصل میں تو بے ہوشی کی حالت میں ہیں اس طرف سے۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور وہ صحیح عمل کے بجائے کمتر درجے کے عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم ان بلا اور مترف لوگوں کو، عیاش قسم کے کھانے پینے والے، غلط اعمال کرنے والے، حرام خور لوگوں کو جب ہم پکڑیں گے عذاب کے ذریعے سے، آسودہ حال حضرت نے ترجمہ کیا ہے، تعیش پسند، مال و دولت میں منہمک، بے ہوشی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اذا ہم یجأرون، تو یہ شور مچائیں گے، چلائیں گے، رونا پیٹنا ہوگا۔ تو اس وقت ہم کہیں گے لا تجروا اليوم، آج شور شرابہ مت مچاؤ۔ بدر میں جب ان کو پکڑا تو بڑا شور شرابہ مچایا، تو کہا لا تجروا اليوم انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچائی جائے گی، جتنا مرضی شور شرابہ کر لو،
دنیا میں ہوتا ہے لوگ شور شرابہ کر کے کسی کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ بھی شور شرابہ مچا کر اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو لوگ آ جاتے ہیں کہ چلو جی ابھی کچھ نہ کرو، اس کو معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس وقت کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں قد کانت آیاتی تتلیٰ علیکم، میری آیات تلاوت کر کے پڑھ کر ترجمہ کر کے تمہیں بتلایا گیا، اور جب آیات تلاوت کی جا رہی تھی تو کنتم علی اعقابکم تنکسون، تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ کر واپس جا رہے تھے، تم نے ان آیات کی طرف توجہ نہیں کی، بڑے تکبر اور غرور سے۔ بہ سامراً تہجرون، اور جیسے قصہ گو جب کافی باتیں ہوتی ہیں تو جیسے اس کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایسے ہی اس کو کہ جی ایک قصہ سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ نبی اور قرآن پڑھنے والے، یہ پرانی باتیں ہیں، تو رات کو جو گپ شپ لگائی جاتی ہے تو لوگ جب تھک جاتے ہیں تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو ایسے قصہ گو جو دل پرچانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح سمجھ کر نبی کی بات کو، قرآن حکیم کی آیات کو، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس بات کے اندر؟ افلم یدبروا القول، کیا اس قول میں انہوں نے تدبر اور غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس ایسا کلام، ایسی کتاب آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی پہلے، مکہ میں اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، اسے نہیں پہچان رہے؟ فہم لہ منکرون، اور وہ ان کو، نبی کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، اوپرا سمجھ رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے ان کو جنون طاری ہو گیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، یاد رکھو، بل جاءہم بالحق، بلکہ ان کے پاس یہ نبی بالکل حق لے کر آئے ہیں، نہ ان میں سے کوئی جنون کی بات ہے، نہ اجنبیت کی کوئی بات ہے، نہ یہ پیغام کوئی پہلی دفعہ آیا ہے، ابراہیم اسماعیل پر پہلے یہ احکامات آ چکے ہیں، نہ انہوں نے غور و فکر اور تدبر کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پیغام جو ہے حق کے ساتھ آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے سچی اور کھری بات کو ناپسند کر رہی ہے، کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ حرام کھانا ان کی عادت بن چکا ہے، بد عملی میں یہ مبتلا ہیں، شرک اور کفر ان کی عادت بن چکی ہے، اس لیے ان تینوں باتوں کو یہ ناپسند کرتے ہیں جو انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور سچا رب ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق، ان کی لوٹ مار اور ان کی بد اخلاقیاں اور کفر و شرک کے مطابق اللہ میاں کوئی حکم نازل کرتا تو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، اس آسمان و زمین میں فساد آ جاتا، دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ جب ایسے برے اعمال پھیلتے ہیں تو انسانیت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ آسمان و زمین تو انسانوں کے لیے بنائے تھے، اور اگر انسان ہی غلط ہو گئے، یہ ساری کے سارا ان کا ضمیر مردہ ہو گیا، تو آسمان و زمین کا پورا نظام فساد واقع ہو جائے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت ان تک منتقل کی ہے جس سے انسانیت کی بقا ہے، فساد کا خاتمہ ہے۔ فہم عن ذکرہم معرضون، یہ عجیب لوگ ہیں، ان کی خیر خواہی کا جو تذکرہ اور نصیحت یہاں ہے یہ اس پر دھیان نہیں دیتے، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر پیچھے بات چل رہی تھی کہ کیا یہ نبی، اس کو کبھی کہتے ہیں جنون ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ اجنبی ہے۔ ام تسألہم خرجا، کیا یہ نبی جو ہیں وہ ان سے کوئی ٹیکس وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو مال چاہیے کوئی؟ یعنی یہ جو اچھی باتیں اور احکامات اور قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ تم سے کوئی ٹیکس وصول کرنے کے لیے آیا ہے کوئی؟ ام تسألہم خرجا، یاد رکھو نبی کے لیے تو اللہ کا خراج، یعنی اللہ کا انعام دینا، وہ ان تمہارے ٹیکسوں سے کہیں بہتر ہے۔
فخراج ربک خیر، تیرے رب کا اپنے نبی کو خراج دینا، اس کو مال اور عنایت کرنا، ترقی دینا، کامیابی دینا، وہ کیا ہے؟ بہت بہتر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مدینے کی ریاست قائم کی اور اس کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے انتظامی امور ہوئے تو دنیا بھر سے مال اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، لوگوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ تمہارے ٹیکسوں کا محتاج ہے مکے والو، ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ تو ان کو بتلاوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی، انسانیت کے سیدھے راستے کی۔ اور وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے سے ٹیڑھے ہو کر چل رہے ہیں، ٹیڑھے اور غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو چونکہ انہیں مستقبل میں جزا و سزا کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، آخرت کے حساب کتاب کا انہیں یقین نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہاں من مانے راستے پر چل رہے ہیں جو دراصل صراط مستقیم کے مقابلے میں ٹیڑھا ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم جس تکلیف میں یہ مبتلا ہیں وہ دور کر دیں، تو لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ برابر اپنی شرارت اور سرکشی کے اندر مدہوش چلے رہیں گے، اس کے اندر بہکے رہیں گے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک لمبی مدت تک ان کو اسی خرابیوں کے اندر رہنے دیں، ان پر رحم کرتے رہیں، ہاں جی، ان کی تکلیفیں دور کرتے رہیں، ایسا نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم ضرور ان کو عذاب میں پکڑیں گے۔ اب یہ گرفت کا وقت آ گیا ہے، 13 سال ہو چکے ہیں نبی کو دعوت دیتے ہوئے، اب یہ مان نہیں رہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مزید ان کو مہلت دی جائے کہ ہر وقت بس ان سے مصیبتیں دور کر دی جائیں اور ان پر رحم اور شفقت کی جائے، نہیں۔ اخذناہم بالعذاب، ہم ان کو ایک عذاب سے پکڑیں گے۔ فمستکانوا لربہم وما یتضرعون، پھر بھی یہ اپنے رب کے سامنے نہیں ٹوٹ رہے اور نہیں گر گڑا رہے۔ بدر میں اتنی سخت سزا ملی کہ 150-200 ان کے بڑے بڑے لیڈر سزا یافتہ ہوئے، ہاں جی، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اس عذاب کی پکڑ کے باوجود بھی یہ اپنے رب سے نہیں ڈرے، پھر مقابلے پر احد میں آ گئے، پھر مقابلے پر کیا ہے، احزاب میں آ گئے، پھر مقابلہ کرتے رہے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، لیکن اگر یہ باز نہیں آ رہے تو یہاں تک کہ ہم ان کے اوپر سخت ترین عذاب کا دروازہ کھول دیں گے۔ فتحنا علیہم بابا، دروازہ کھول دیں گے ان کے اوپر سخت ترین عذاب کا، اور جب وہ عذاب آئے گا تو اذا ہم فیہ مبلسون، تو ان کی تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی، ان کی خواہشات سب ختم ہو جائیں گی، تمنائیں اور آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ آج ایک پہلی ہاں جی رکاوٹ سے باز نہیں آ رہے، پہلے یعنی ان کے اوپر سزا آئی ہے تو پھر بھی اسی کے اندر مبتلا ہیں، لیکن جب مکمل ہاں جی آئے گا، جیسے مکہ فتح ہوا تو اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ اخرج الیہود والمشرکین من جزیرۃ العرب، ان تمام کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ جی، اس وقت سوائے مایوسی کے اور کوئی ان کے پاس نہیں، اور جب آخرت کا عذاب آئے گا تو اس وقت تو سرے سے کیا ہے، ان کے لیے کوئی راستہ ادھر ادھر بھاگنے کا نہیں ہوگا۔ تو اس رکوع میں واضح کیا گیا کہ انبیاء کی تعلیمات دراصل مالی معاملات کو درست کرنے، رزق حلال کھانے اور اچھے اعمال سے عبارت ہے۔ جو یہ کریں گے وہ کامیاب اور وہی فلاح اور بقا والے ہیں، اور جو یہ نہیں کریں گے وہ سزا کے مستحق ہیں، عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اور ان کے تمام اعمال اکارت جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔